تشریف رکھیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی انشورنس محتسب صاحب ڈاکٹر محمد خاور جمیل صاحب، حاضرین اکرام، السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس انداز سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، یہ وفاقی انشورنس محتسب کافی عرصے سے موجود ہیں. سب سے بڑی ریئلائزیشن جب مجھے صدر کی ذمہ داری دی گئی، مجھے یہ ہوا کہ اتنا اچھا ادارہ صرف یہی وفاقی انشورنس محتسب نہیں، بلکہ وفاقی ٹیکس محتسب، وفاقی بینک محتسب، وفاقی ہراسمنٹ محتسب اور وفاقی محتسب بذات خود، یہ 5 ادارے ہیں جو صدر کے نیچے. مگر مجھے خود اندازہ نہیں تھا، اپنے حوالے سے بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر میں اپنے پرابلمز لا سکوں. میں نے کئی جگہ مثال دی کہ میرے ساتھ بجلی کے اندر ایک بہت بڑی کیفیت یہ رہی کہ میں کیونکہ رشوت نہیں دینا چاہتا تھا اس مخصوص چیز پر، تو جو چیز مجھے 2 لاکھ روپے میں رشوت کے ذریعے مل رہی تھی، جو میں نے نہیں لی، وہ مجھے 8 سال بعد 8 لاکھ روپے میں آفیشلی ملی. تو یہ ایسی چیزیں تھیں جو اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وفاقی محتسب کوئی ادارہ ہے تو میں وہاں سے ریکورس تیار کرتا اور پہنچتا. جب مجھے نہیں معلوم تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ پھر کس کو معلوم ہوگا. کبھی کبھی جو عام انشورنس ہم سب لوگ عام طور پر سب سے زیادہ کراتے ہیں وہ گاڑیوں کا انشورنس ہے. گاڑیوں کے انشورنس کے حوالے سے بھی کوئی ڈسپیوٹس ہر مرتبہ ہو جاتے ہیں، اور کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جو بیچ بچاؤ کر کے بتاتا کہ نہیں یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے. آئی ڈڈ ناٹ نو. اچھا، یہ ادارہ تو چند دہائیوں سے تو ایگزسٹ کر رہا ہے نا، اور جب مجھے نہیں معلوم تھا تو لوگوں کو کیا پتہ ہوگا. تو میری اب بھی یہی کوشش ہے. ماشاء اللہ خاور جمیل صاحب کی کوششوں سے 1500 سے بات 5000 تک پہنچی ہے. مگر میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سنگل ڈیجٹ پرسنٹیج ہے ابھی بھی. یعنی 2% ہوگا جن لوگوں کو پتہ ہوگا، انشورنس کے جو بائرز ہیں 2% کو پتہ ہوگا، 5% کو پتہ ہوگا، 10% کو نہیں پتہ. ابھی بیٹھے بیٹھے بھی اور ہم نے اور انہوں نے مل کر بہت سارے کام کیے، اور میں کمپریہنسو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے محتسبین کے ساتھ مل کر کیا. ایک تو سب کا یہ خیال تھا کہ ٹی وی پہ اشتہار چلایا جائے، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ اتنا ایکسپینسو وینچر ہے کہ اس کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا کیونکہ کوئی سیاسی ایکسپیرینس میرا تھا، اور سیاسی ایکسپیرینس کے اندر میں آپ کو اپنی سمپلسٹی کا اندازہ بتاتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف بن رہی تھی 96 میں 97 میں، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اچھی بات کرو گے، سچی بات کرو گے، چھپے گی. 1 سال تو اسی کا غلط فہمی میں گزر گیا کہ اچھی بات کرتے ہو اور خراب باتیں چھپتی ہیں، اچھی بات نہیں چھپتی. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مارکیٹنگ کا کام ہے. اب یہ مارکیٹنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. اس زمانے میں صرف پرنٹ میڈیا تھا، اور پرنٹ میڈیا کا حال، جس کے ہاتھ میں طاقت آ جائے نا تو بڑا اس کے رویے بدل جاتے ہیں. پرنٹ میڈیا کا حال یہ ہوتا تھا کہ جی ہم پہنچے، جی آپ 10 منٹ دیر سے آئے ہیں، ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. ہم ان کی خوشامد کیا کرتے تھے کہ بھائی واک آؤٹ مت کرو، بات تو پوری سن لو. تو پرنٹ میڈیا، پھر بھی یہ ریئلائز کہ نیوز میکنگ کرنی پڑتی ہے نا. نیوز بذات خود جتنی بھی اچھی ہو، یو ہیو ٹو میک نیوز. تو لوگ بہت ساری ترکیبیں کرتے ہیں نیوز میکنگ کے حوالے سے. تو ہم نے اپنے محتسبین کے معاملات کے اندر یہ کہا کہ جو اچھا فیصلہ کرو، دیٹ وڈ میک نیوز بائی اٹ سیلف، اٹ وڈ میک نیوز. اچھا، تو دیٹ از، یعنی وہ ایک ٹی وی کا اشتہار ہے یا اخبار کا اشتہار ہے جس میں آپ کا اچھا فیصلہ آ گیا. پھر اچھا فیصلہ کس حوالے سے کریں؟ اس وقت ملک کے اندر یہ احساس ہے کہ لوگ مظلوم جو ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. تو چھوٹا فیصلہ بھی ہو، کسی مظلوم کا ہو، کسی عورت کا ہو جو پریشان حال تھی، کوئی اس کو انصاف نہیں مل رہا تھا، تو لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں. سو دیٹس دا چیپسٹ وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. ٹھیک ہے جی. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو پبلسائز کیا جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی خاور صاحب، آپ نے جب اس بات کا ذکر کیا کہ 0.8% پر ہم مسلسل بات کر رہے تھے، ابھی معاملہ 1% پر آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو بڑھانا چاہیے. کیوں بڑھانا چاہیے؟ تاریخ کے اعتبار سے پرسنل لاسز کا امکان ہمیشہ رہا. چاہے زندگی گئی ایسے وقت میں گئی جب بچے چھوٹے تھے، یا کوئی حادثہ پیش آیا اس کی وجہ سے گھر گر گیا، تباہ ہو گیا، قحط آیا اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. تو انسانیت نے
ایک سوشل انشورنس ہمیشہ رکھی، کمپلیٹ نہیں تھی، مگر جن ماحولوں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو لیڈر تھے، جو فکر کرتے تھے غربت کی اور مفلسی کی اور پریشان حالی کی، تو انہوں نے سوشل انشورنس کی کہ اپنے امبریلا میں لے لیا۔ اچھا، یہاں تک کہ اسلام نے اس بات کو اتنا آگے لے گئے کہ جنگوں کے اندر جو شہید ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے تو شادی ایک سے زیادہ کرنے کی اجازت اس اعتبار سے دی کہ ان کو انشورنس ملے۔ پھر یتامہ کے لیے قرآن کے اندر آ گیا کہ یتیم کو دھکا مت دینا، یتیم کو سننا۔ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ تم سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ تم کو بھول گیا، مگر یاد کرو کہ تم کو یتیم پایا ہم نے اور ہم نے تمہارے راستے دکھائے ہیں۔ تو وہ یتامہ کے اعتبار سے تو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مذہب بنیادی طور پر غریب پروری کے لیے آیا، اور اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو 2 ہی کام سب سے زیادہ کیے، اور وہ کام یہ تھے کہ غریب پروری تھرو آؤٹ ہز لائف، مدینہ کی زندگی، مکی زندگی، اس کے بعد انصاف ہر جگہ پر، یعنی طبقاتی انصاف کے اوپر توجہ دی، عورت کے اوپر توجہ دی، یہاں تک کہ لوگوں کو انسینٹیو دیا، آخرت کا انسینٹیو دیا۔ کسی نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا تم جس نے 2 بیٹیاں، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پرورش کر لی سمجھ لو وہ جنتی ہے۔ یہ انسینٹیو دیا معاشرے میں، غلاموں کو نکالنے کے لیے انسینٹیو دیا کہ گردنیں آزاد کرو، کوئی بھی تم سے بات ہو جائے، حج کے اندر کوئی کیفیت ہو جائے، کوئی بھی ہو، تم گردنیں آزاد کرو۔ یعنی وہ معاشرے کے اندر انہوں نے چینج لانا شروع کیا کہ گردنیں آزاد کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ سوشل انشورنس آئی، پھر ریلیجس انشورنس بھی کہہ لیجئے اس کو، اور سارے مذاہب نے خاص طور پر ابراہیم ٹریڈیشن کے اندر آپ چرچز میں جائیں، کھانا کھلانا، سوپ کچن بنانا، ہے نا، یہ فکر غربت کی اور پھر انصاف کی۔ اچھا ہوا کیا؟ ریاست تو یہاں تھی نہیں نا، مدینہ کے اندر تو ریاست ہی نہیں تھی، اور مکے میں ریاست کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیٹ از ویئر دا محتسب کمز ان۔ ریاست کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اب اتنے سارے لوگ انصاف بھی کرنا چاہتے ہیں، خیرات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور سوشل پرابلمس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی کوئی تنظیم ہونا، تو لہٰذا وہ ریاست اس معنی کر کے آئی۔ ریاست نے اسلامی تاریخ میں کبھی میجر امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، کبھی قانون سازی بھی نہیں کی۔ ریاست نے کبھی قانون نہیں بنایا۔ یہ جو نیشن سٹیٹ بنی ہے ویسٹفیلین آرڈر کے بعد اور یورپ کی جنگوں کے بعد، اس نیشن سٹیٹ نے قانون بنانے کے پارلیمنٹ کے اعتبار سے شروع کیا، ورنہ اسلام میں بنو امیہ، بنو عباس، پھر ترکیہ، جس طرح سے عثمانی سلطنت بنی، قانون نہیں بنایا۔ قانون کہاں بنا؟ یہ لیٹ می ناٹ ڈینائی دیٹ، قانون قرآن کا، قانون اسوہ حسنہ کا، جس میں کمیونٹی کی فکر تھی۔ اسوہ حسنہ کی ساری زندگی کمیونٹی، از ناٹ اے لیجسلیشن the prophets did, but still it became legislation according to his attitudes towards the community۔ اچھا پھر قانون بنایا کس نے؟ پھر قانون بنا ایسے لوگوں سے جیسے خاور جمیل صاحب ہیں، کہ لوگ آئے، انہوں نے فتویٰ لیا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے مسائل ہیں، اور یہ میرا کانفلکٹ ہے۔ تو لوگوں نے قرآن دیکھا، مفتیوں نے قرآن دیکھا، اسوہ حسنہ دیکھی، پچھلے فتاوے دیکھے، پھر قیاس کیا۔ اگر کوئی چیز نہیں ملی تو پھر قیاس کی اپنا انٹرپریٹیشن لوکنگ ایٹ آل دا لاز، کیونکہ ایوری انسیڈنٹ از ڈفرینٹ یوزلی، ہے نا۔ اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن کورٹس کے اندر بھی 50-60% ہوگا، باقی ایوری کیس از ڈفرینٹ ہے، تو اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا۔ ریاست کیا کرتی تھی؟ ریاست قاضی بناتی تھی، قاضی کو نامنیٹ کرتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں، امام یوسف کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ قاضی بننے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کبھی تیار نہیں ہوئے، امام یوسف کو تیار ہوئے، قاضی بنے۔ تو قاضی ضرور بناتی تھی مگر لا نہیں بناتی تھی۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر انصاف کے طلبگار آپ کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں، اور لہٰذا آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوشل انشورنس اور ریلیجس انشورنس اور اسٹیٹ انشورنس پاکستان کے اندر اسٹیٹ انشورنس ہے، وداؤٹ کالنگ اٹ اسٹیٹ انشورنس۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی حادثہ پیش آیا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم جن کی اموات ہوئیں
ان کو ہم 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں. APS کا واقعہ ہوا, اس کے لیے لوگ بھی بڑھے, گورنمنٹ بڑی, کوئی ان کا انشورنس تو نہیں تھا نا. بٹ دس از دا اسٹیٹ وچ پکس اپ. کبھی کبھی اسٹیٹ اگر سوشلسٹ اسٹیٹ ہے تو ٹوٹل اٹھا لیتی ہے, مگر وہ ٹیکسیشن بھی اتنا ہائی کرتی ہے کہ اس کے ریونیوز اس اعتبار سے میچ کر جائیں ٹو دا گڈ دے وانٹ ٹو ڈو. اچھا, اب اگر کیپٹلزم, مکس کیپٹلزم, سوشلی رسپانسبل کیپٹلزم, جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا معیار ہونا چاہیے کہ سوشلی رسپانسبل, اس کے اندر آپ انکریج کرتے ہیں کہ جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے کسی حد تک اپنی گڈز کو انشور کر لے, چاہے وہ لائف ہو, چاہے گڈز ہوں, چاہے فائر کے اگینسٹ کرے, چاہے جس چیز کے اندر کرے. اور رسک, آج کل رسک کو پہچاننا, انشورنس کمپنیز ول آلویز میک اے پروفٹ بیکاز دے ریکگنائز دا رسک اینڈ دین ری انشور دیم سیلوز. اچھا, مگر لوگوں کے یہاں پرچار نہیں ہے. پاکستان کے اندر شاید 1% دنیا کے لیول سے کم سمجھا جاتا ہے. اچھا, اب دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں, جب انصاف کی بات آتی ہے تو قرآن کے اندر بھی ہے کہ ناپ تول صحیح طرح سے کرو, حدیث میں بھی ہے ناپ تول صحیح طرح سے کرو, جو چیز بیچ رہے ہو اس کی حقیقت بتاؤ. اچھا, جب منافع زیادہ ہو تو کبھی کبھی اس بات کا امکان ہے کہ پوری حقیقت بتائی نہیں, یا امکان ہے کہ پوری حقیقت سنی نہیں گئی. دونوں باتیں ہو گئی نا. اچھا, جب حقیقت بتائی نہیں اور حقیقت سنی نہیں گئی تو یہ جیسے جالبی صاحب نے کہا کہ بینک ایشورنس میں ہائی سیل ایریا ہے, ہائی پروفٹ کا ایریا فار دا سیلر, 30-40% شاید اپ فرنٹ پہلا پریمیم اس بندے کو چلا جاتا ہے. تو اس بات کا غالب امکان ہے. میرے بزرگ رشتہ دار کئی ایک اس میں پھنسے بھی, اور پھر میں نے ان کو کبھی ذکر بھی نہیں کیا, مگر میں ان سے کہا کہ انشورنس کے محتسب کے پاس جاؤ. انہوں نے مدد مانگی مجھ سے, آف آل پیپل. ان کو کہیں سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. پریزیڈنٹ آف پاکستان سے پوچھا انہوں نے, کیونکہ رشتہ دار تھا, وہ کہیں سے معاشرے سے پتہ ہی نہیں چلا ان کو. تو میں نے کہا یار انشورنس محتسب کے پاس جاؤ, معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے اندر اب 4 سال ہو گئے ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے. مجھے معلوم نہیں کہ بینکوں نے بینک ایشورنس کے اعتبار سے کوئی اس سے سیکھا, کچھ امپروومنٹ کیا, یا دے ول کیپ آن پروفیٹنگ فرام ہارڈ سیل. اینڈ وہ سیل جس کے اندر بعد میں لوگ پریشان ہیں, ان کو خیال آ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 20 دن کا اس میں ونڈو دی ہوئی ہے, 20 دن کے اندر ہم فون کر کے بھی پوچھ لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی آدمی ہے, آئی ول بی ویری امپریسڈ, جس نے 5 پیج کا اپنا جو معاہدہ تھا وہ پورا پڑھا ہو؟ ہاتھ اٹھا دے, کوئی آدمی تو اٹھا دے نا اتنی بڑی گیدرنگ میں, جس نے وہ 5 پیج کا معاہدہ جو بینک نے آپ کے سامنے کسی چیز کے لیے رکھا ہو, چاہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے رکھا, آپ نے پڑھا سارے نے, کسی نے؟ اچھا, اب وہ لیگل ڈاکیومنٹ ہے. اچھا, یہ میں آپ سے نہیں کہہ سکتا. جیسے دیکھو, میں سارے قوم کی تربیت یہ ان چیزوں میں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. یہ دنیا بھر کی فکر ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کون پڑھتا ہے؟ ٹرسٹ کرتے ہیں, ٹرسٹ دا سیلر کہ اس نے یہ کہا. اچھا, وہ ٹرسٹ جب وائلیٹ ہونا, یہ پھر گڑبڑ ہے. میں اندھا ٹرسٹ کرتا ہوں, یہی 5 پیج کا 6 ہر چیز میں. یار کوئی اکاؤنٹ کھولنے جاؤ تو وہ 5 پیج, صرف اکاؤنٹ کھولنے میں 5 پیجز آ جاتے ہیں, گاڑی کے انشورنس میں آ جاتے ہیں. اب غلط فہمی کیا ہے, میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال دوں. یہ پچھلے دنوں, بلکہ اسی ہفتے ایک اپیل آئی. اب میں خود اپیلز بہت ساری سن رہا ہوں, خود ہیئرنگ کرتا ہوں, بیٹھتا ہوں, دونوں فریقوں کو بٹھاتا ہوں. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس آیا. ایک صاحب نے ٹویوٹا گاڑی خریدی اور 20 لاکھ کی اس کی ویلیو تھی, اور انہوں نے 65,000 یا 70,000 روپے پہلے سال انشورنس دی. چوتھے سال میں وہ چوری ہو گئی. اب جب چوری ہو گئی تو انہوں نے کہا مجھے تو 20 لاکھ روپے ملنے چاہیے. میں نے پوچھا ٹھیک ہے کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے 20 لاکھ کی انشورنس کرائی تھی. اچھا, مجھے خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ٹویوٹا خریدی اور 10 سال بعد, مثال میں نے ایگزیجریٹ کیا, میں نے کہا کہ یہ بتاؤ, انہی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی اور 10 سال بعد چوری ہو گئی, تو تمہیں 20 لاکھ ملنے چاہیے. اس نے کہا جی بالکل ملنے چاہیے کہ اس وقت تو 20 لاکھ. پھر مجھے خیال آیا کہ اس سے پوچھوں کہ تم نے انشورنس پریمیم کتنا دیا, تو پتہ چلا پہلے سال میں اس نے 70,000 دیے, دوسرے سال میں اس نے 65,000 دیے, تیسرے سال میں اس نے 60 دیے, چوتھے سال میں اس نے 58,000 دیے. تو میں نے کہا تمہیں خیال نہیں آیا کہ یہ اگر بازار کی ترکاری بھی ہے تو آدمی پوچھتا ہے بھائی ہر جگہ تو مہنگی ہو رہی ہے, یہ کیسے سستی ہو گئی؟
تو یہ بھی تو سوچو نا کہ سستی کے تو جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو کاغذ ہی نہیں پڑھا. میں نے کہا کامن سینس کی بات کرو. دیکھو انصاف کامن سینس ہے. انصاف کے لیے آئی ڈو ناٹ نیڈ اے لاٹ آف ٹریننگ. بچوں کو معلوم ہوتا ہے، ایک بچے کو 4 کھلونے دے دو، ایک اور بچے کو 2 دو، تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے. تو انصاف آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے ممالک میں جوری بٹھائی جاتی ہے جو گلٹ کا اور انوسنس کا فیصلہ جوری کرتی ہے، جج نہیں کرتا. جوری عام آدمیوں کی ہوتی ہے تاکہ انصاف ملے، اور پھر جج سزا کا فیصلہ کر لیتا ہے. تو انصاف ریلیٹیولی آسان ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے اندر دیکھیے کسی خلیفہ کا قول ہے، میں بڑی احتیاط کرتا ہوں کہ مسکوٹ نہ ہو جائے، کہ اگر کوئی کتا بھی کہیں مر جائے تو اس کا ریاست ذمہ دار ہوگی کہ جانوروں کی بھی فکر کرو. انوائرمنٹ کے اعتبار سے دس از دا بگیسٹ جی حضرت عمر کا قول. انوائرمنٹ کے اعتبار سے اس سے بڑا میسج نہیں ہو سکتا کہ جس کو گھر میں نہیں رکھتے وہ چیز بھی جاندار اگر مر جائے تو اس کا خلیفہ ذمہ دار ہے اور ریاست ذمہ دار ہے. تو اگنورنس از نو ایکسکیوز. وی شوڈ لیٹ پیپل نو. مجھے اور آپ کو پکڑا جائے گا، جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ کے ایڈوائزرز ماشاءاللہ، ان کو ڈرا بھی دوں کہ ان کو پکڑا جائے گا کہ اتنے سارے لوگوں تک آپ کا انصاف پہنچا نہیں جبکہ آپ کا ادارہ موجود ہے. تو انگلینڈ نے کیا کیا، جب ADR چلایا، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، کیا کیسز بہت بڑھ گئے. پاکستان کے اندر بھی ہم ججز کی تقریریں سنتے ہیں بٹ ایفرٹ از ناٹ بینگ میڈ. حالانکہ قانون پاس ہوا تھا، میں نے کوشش کی تھی. سید الزما صدیقی صاحب مرحوم میرے دوست بھی تھے، میرے بزرگ بھی تھے، ان کے ساتھ مل کر قانون بنایا ADR کا. تو اسٹیٹ کا برڈن آف انصاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 10 15 سال لگتے ہیں فیصلے کے اندر، اور جس فیصلے میں لوگ مر جاتے ہیں. بلکہ جو کرپٹ آدمی ہو تو چاہتا یہی ہے کہ نیچے سے شروع کرو یار، اوپر سے کیوں پکڑ لیا تم نے، تاکہ لوگ بھی مر جائیں، کچھ کاغذات کھو جائیں. یہ ہو. میں آج تک آپ کے سامنے ایک بات کا ذکر کروں کہ ایک نیب کا آدمی تھا، اس کو کسی بہت کرپٹ آدمی کے خلاف اس کے پاس کیسز تھے، اور اس کرپٹ آدمی اور اس کے سیکرٹری کے پاس 30 فائل تھے اوریجنل. چھاپا مار کر نیب نے 30 فائل اوریجنل نکال لیے تھے پراپرٹیز کے، اربوں کی. اچھا، اور کیس چلتا رہا. ایک دن جناب وہ نیب کا جو آفیسر تھا، سیکشن آفیسر، مست بی پیڈ 1 لاکھ روپے مہینہ، 2 لاکھ روپے مہینہ، اس نے کہا جی سارے فائل چوری ہو گئے، میری الماری سے کوئی نکال کر لے گیا. اربوں کا نقصان ہوا حکومت پاکستان کا. کین یو امیجن؟ تو یہ جو ٹائم لگتا ہے نا، تو اس کے اندر سب چیزوں کا امکان ہے. قبضہ سچا، دعویٰ جھوٹا. تو لہٰذا یہ محتسب کا وہ ادارہ ہے جو جلدی فیصلہ کرتا ہے 60 دن کے اندر، اور 99.5% کیسز یا اس سے زیادہ بھی. آپ لوگ ماشاءاللہ، آپ کا میں مشکور ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے بھی، کہ آپ اس قانون کے تحت جو آپ نے بنایا اس کی آپ پابندی کرتے ہیں. اس کے ساتھ سب سے بڑا نقصان پرابلم پاکستان میں ہے کہ وقت پر فیصلے نہیں ہوتے. مگر لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہو. تو ADR جب انگلینڈ میں شروع ہوا تو کیا کیا انہوں نے 70s کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پرانی نہیں. انہوں نے شہروں کے اندر ڈھول بجا کر اناؤنس کیا. انگلینڈ میں ڈھول بجا کر اناؤنس کیا کہ تم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں آ جاؤ، اس کے اندر تمہیں ہم گائیڈ کر لیں گے. جیسے جرگا بیٹھتا ہے، جیسے پنچایت بیٹھتی ہے، سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ انصاف کا ترازو لے کر نہیں بیٹھتے. کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یار اس کی زیادہ تکلیف ہے، اس کو زیادہ کمپنسیٹ کر دو. کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ یار ایڈجسٹ کر جاؤ، تم لوگ لڑائی بڑھاؤ گے، دشمنیاں بڑھیں گی، آج ہی سیٹلمنٹ کر لو. یہاں تو کوئی سیٹلمنٹ ہی نہیں ہوتا. کوئی چھوٹی موٹی چوریوں کے لیے اب تھانے بھی نہیں جاتا. خیر، تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پراپوگیشن آف یور گڈ جو کام آپ کر رہے ہیں، اس کو بھی بڑھائیں. پھر انشورنس سیکٹر کے اندر جو انشورنس کمپنیز کے مالکان یہاں اگر بیٹھے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس سیکٹر کے اندر اتنی اچھی پروڈکٹس ہیں آپ کی، اتنی اچھی پروڈکٹس ہیں. نمبر 1، لوگوں کے اندر یہ شکوک اور شبہات دور ہوں. جیسے آئی واز اسپیکنگ ایٹ دا نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، بیوروکریٹس تھے اس میں، ریلوے کے بھی تھے، پولیس کے بھی تھے، سب تھے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو آپ سب لوگ سینئر بیوروکریٹس ہو، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا واسطہ جب بھی پولیس سے پڑا ہے، جب بھی پڑا ہے، اور آئی ہیو ناٹ ہیڈ اے گڈ ایکسپیرئنس.
ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ پرسیپشن جو لوگوں میں بنتا ہے، تو پرسیپشن میں لوگوں کے اندر ابھی بھی انشورنس کی ویلیو نہیں ہے اتنی. اچھا گاڑی کی کیوں کراتے ہیں؟ کہ فریکوینٹ ایکسیڈنٹس کا امکان ہے، نمبر 1. نمبر 2 قانون ہے کہ ایک انشورنس تو کرانی. اب بھی گاڑی کے اندر مجھے پروپورشن نہیں معلوم کمپریہنسو انشورنس کتنے لوگ کرتے ہیں، مگر اگر معاشرے میں لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہے، گاڑی کے انشورنس پہ مجھے کانفیڈنس ہے کہ مجھے کرا لینی چاہیے ہر مرتبہ ہے، باقی انشورنس کے اندر لوگوں کو کانفیڈنس ہو کہ نہیں یہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے. اچھا جب اچھی پروڈکٹ کے لیے پھر مارکیٹ کیوں نہیں ہے؟ وائی ڈو یو ہیو ٹو کورس پیپل ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ؟ مارکیٹ ہونی چاہیے نا اچھی. آپ بازار میں سے کیا خریدتے ہیں؟ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ خریدتے ہیں، جو چیز جس کی ویلیو ہوتی ہے آپ خریدتے ہیں. ویلیو کا اندازہ یہ زمانہ تو میں آج کل لوگوں سے کہتا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی آپ کس طرح سے یوز کریں گے مجھے نہیں معلوم، بٹ آئی ہیو کنفرمڈ بلیف کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس 4 چیزوں میں یوز ہو رہی ہے. سیلنگ سب سے زیادہ، سیلنگ میں بے انتہا ہر چیز میں یہ مارکیٹ بنا، یہ یہاں سے دیکھ لو، فلانا دیکھ لو، آپ کے ایڈورٹیزمنٹ کون سا جانا دینا چاہیے. اسپائنگ، کیونکہ وہ اسپائنگ کے بغیر آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا. آپ تو جس ویب سائٹ کو کلک کریں گے وہ ان کے ریکارڈ میں چلا گیا جو 4 سال پرانا بھی تھا ہے، تو وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. واٹس ایپ اسی طرح سے کرتا ہے، ٹویٹر اسی طرح سے کرتا ہے، آپ انٹرنیٹ سارا اسی طرح سے کرتا ہے، فیس بک اسی طرح سے کرتا ہے. تو سیلنگ، اسپائنگ. تیسری چیز ایسی ہے جو ابھی پاکستان کو اتنا افیکٹ نہیں کیا مگر شروع ہو گئی، گیمنگ. بلینز آف ڈالرز آر انوالوڈ ہے نا، لوگ بچے اور بڑے سب اس میں پھنسے ہوئے. اور چوتھی چیز ہے کلنگ. اچھا جی اب اس کے اندر انفارمیشن کا میں نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا. دا انٹرنیٹ کوئی پرپز نہیں ہے لوگوں کی کاروباریوں کے اندر، کیپٹلزم کے اندر کہ لوگوں کو صحیح انفارم کر لو. پرپز یہ ہے کہ انفارم کرو تو اس سے کھینچو کچھ. تو اس چیز سے یہ اے آئی اور یہ سب کچھ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کی یہ سیلنگ کہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے یہ میں لوگوں تک لے جانا چاہتا ہوں، پروفیٹیبل ہے آپ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی پروفیٹیبل ہے. تو اس انفارمیشن گیپ کو آپ کو انشورنس کمپنیز کو اوور کم کرنا چاہیے. آپ میں سے کوئی آدمی ہے جو یہ کہتا ہو کہ یار یہ پروڈکٹ اچھی نہیں ہے؟ یو نو اٹ اینڈ سم آف اس نو اٹ، مگر اکثریت پاکستان کے اندر واقف نہیں ہے. تو آپ نے مارکیٹنگ دیکھ لی پچھلے 8-10 سال میں، ایسی آسانی سے چیزیں مارکیٹ کی جاتی ہیں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو وہ بیچ دی جاتی ہے. آپ کی پروڈکٹ کی ضرورت بھی ہے اور آپ بیچ نہیں پا رہے، تو دیٹ از این اناملی. کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے، اس پرابلم کو آپ حل کیجئے. اور لوگ اچھی انفارمیشن دینے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں. ایک مائی وائف ورکس آن ایجوکیشن آف پیپل آن بریسٹ کینسر، مینٹل ہیلتھ، ڈسیبلڈ لوگ. اچھا اور آپ کو تعجب ہوگا جب سے اس نے کام کرنا شروع کیا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے بڑی مدد کی. کم سے کم 12 کروڑ میسیجز گئے کال ویٹنگ پر. اکتوبر آ رہا ہے، اکتوبر میں پھر شروع ہوگا، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے. کال ویٹنگ پر میسیجز گئے. عورتوں کے لیے سمپل سا پروسیجر 3 اسٹیپ کہ ایوری منتھ پیلپیٹ یور بریسٹ، فائنڈ آؤٹ اف اے نوڈیول از بگر دین این اخروٹ، گو ٹو اے ڈاکٹر. اتنا سمپل میسیج. کووڈ کا بڑا سمپل میسیج، ماسک پہنو، دور رکھو اور ہاتھ دھو. تو دیر آر ایریاز جس کے اندر پبلک سروس کے لیے بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں. تو آئی ایم سوری ٹو سے یور مارکیٹنگ از مے بی ویری سیلفش. تھوڑا سا دل بڑا کرو. مجھے ابھی ایک کمپنیز آئیں جو موٹر سائیکل بناتی ہیں الیکٹرک، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ جی ہمیں حکومت کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت. میں کہا کیوں؟ کہ جی اس کو مارکیٹ کرنا ہے. کیوں؟ یہ جو ہے یہ 30,000 روپے مہنگی ہے ڈیزل اور پیٹرول کی موٹر سائیکل سے. اچھا میں نے اس سے پوچھا ریکوری کتنے دنوں میں ہوتی ہے اگر کوئی آدمی خریدے یہ 30,000 روپے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا 1.5 سال میں ریکوری ہو جاتی ہے پوری. میں نے کہا اتنی اچھی پروڈکٹ کے لیے تم گورنمنٹ کی مدد چاہتے ہو جس کی 1.5 سال میں ریکوری ہو جائے؟ آپ سولر پینلز دیکھ رہے ہیں، سولر پینلز کی ریکوری ٹائم از 2 or 3 years، اس کے بعد مفت. تو جسی آپ کی پروڈکٹ بھی معاشرے کے سکون کے لیے اتنی ہی ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو ہر سیکٹر کے اندر، چاہے کراپ ہو، چاہے گڈز ہوں، چاہے لائف ہو، چاہے میڈیکل ہو، ہر چیز میں ضرورت ہے. مگر بنیادی طور پر بڑا احسان ہے وفاقی محتسب کا کہ لوگوں کے اندر یہ کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. تو ہی از ڈوئنگ اے میجر ورک فار یو، ریئلائز دیٹ. تو بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو ذہن میں خیالات تھے میں چاہا آپ کے سامنے سب رکھ دیے جائیں. تھینک یو.